أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں 106 107 سورہ توبہ 11واں سپارہ ہے. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا. اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائے، تو یہاں پہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے بریکٹ پہ لکھا ہے کہ کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں. تو انہوں نے مسجد بنائی تاکہ ضرر پہنچائیں، تو کس کو ضرر پہنچائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور کفر پھیلائیں، وہ کفروں و تفریق کی بات ہو رہی ہے. وہ تفریق بین المؤمنین، آگے بات آ گئی نا، وضاحت ہو گئی. اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں. کون لگائے گا؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. مسجد بنائی ہے، مسجد بنانے والے ہیں، لازمی بات ہے منافق ہیں، یہ کھلے ہوئے کافر نہیں ہیں. اور یہ منافق ہی گھات لگائیں مسلمانوں کے لیے. مسجد ان کے لیے بہترین کیا ہے؟ بہترین شیلٹر ہے، پناہ گاہ ہے. گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا. ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو بہت حسنہ کا ارادہ کیا تھا، ہم تو اچھی نیت کے ساتھ مسجد بنا چکے ہیں. اور اللہ گواہی دیتے ہیں، واللہ یشہد، کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. انہم لکاذبون، وہ جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں کہ ان کا اچھا ارادہ ہے، اچھی نیت ہے، اچھے نیک ارادے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے قسم کھا کر ان کی بات کی گواہی، شہادت دی ہے. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 106 میں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینے سے نہیں نکلے، وہ 3 طرح کے تھے. مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک منافقین تھے جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو اسی حوالے سے مفسرین نے بیان کیا ہے. دوسرے ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، جن کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں ابھی اوپر یعنی پڑھ لیا ہے. اور تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کا ذکر آنے والا ہے بہت جلدی. اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد، اکرمہ، ضحاک اور کئی ایک ائمہ مفسر یا تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے وہ 3 لوگ مراد ہیں جن کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا تھا. تو نام بتایا میں نے آپ کو کہ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ تھے. اور وہ سستی، راحت طلبی، پکے پھلوں، ٹھنڈے گھنے سایوں میں آرام کرنے کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اور ان کی عدم شرکت شک اور نفاق کی وجہ سے نہیں تھی. ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور کچھ لوگوں نے بہرحال نہیں باندھا تھا. لیکن ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے جلدی قبول نہیں فرمائی، بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا. اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آگے آیت میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ ہے تو ایک خاص یعنی وقت کے لیے، لیکن بات تو عام ہے نا کہ آپ جو بھی لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ہو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جس سے بھی غلطی سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ کس کی توبہ کیسی ہے، کون ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور کون ہے کہ کس کی توبہ کو مؤخر کرے، دیر سے قبول کرے، کون ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ رد کر دے، چاہے تو عذاب کرے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. وہ مالک و مختار ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے. وہ علیم و حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، کون عذاب کا مستحق ہے.
کون سزا کا مستحق ہے، کس کو سزا دینی چاہیے، کون معافی کا مستحق ہے، کس پہ رحمت کرنی چاہیے، کرم اور فضل کی چادر ڈال دینی چاہیے، وہ علیم اور حکیم ہے، اس کو معلوم ہے، ہر کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اس سے ہر وقت توبہ کرو اور اس سے اس کی رحمت مانگو، کیونکہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ یہاں جو آگے بات بیان ہو رہی بہت اہم بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہاں جس مسجد کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سیناریو میں آپ دیکھیے گا کہ آپ دیکھیے کہ کیا جو ہمارے درمیان ہمارے پاس مسجدیں ہیں ان میں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے، یا یہ مسجدیں مسجدوں کے حکم میں ہیں یا ڈھا دینے کے حکم میں ہیں، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آیت تو ظاہر ایک خاص مسجد کے بعد بیان کر رہی ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ وہ مسجد جس کی بات یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ کیا آپ کی مسجدیں اس حکم میں تو نہیں آ رہی ہیں، یہ بات غور کرنے کی یہاں پر۔ آپ غور کیجئے کہ کیا بیان ہوا یہاں پر۔ یہ منافقین کے ایک اور قبیح کام کا ذکر ہے، یہ منافقین کا ایک بہت ہی کہنا چاہیے گندا کہیں آپ، کہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں بنانے کے لیے جمع ہونے اور اپنے راز مخفی رکھنے کے لیے کوئی موضوع جگہ نہیں ملتی تھی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک مسجد بنائی جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 مقصد بیان فرمائے ہیں، اور چاروں مقصد مصدر کے لفظ کے ساتھ آئے ہیں۔ نمبر 1 درارن۔ درارن آپ کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، معلوم ہے کہ ضرر سے ہے نا، ضرر نہ پہنچاؤ، اس نے بہت ضرر دیا بولتے ہیں، یعنی یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کو نقصان، ضرر اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہے۔ نمبر 2 کیا ہے، کفرن، یہ یعنی مساجد کی بنیاد تو اللہ اور رسول پر ایمان اور اکیلے اللہ کو پکارنے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، سو اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مسجدوں میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے، کسی اور کو نہیں آواز لگائی جائے کہ ہاں ہماری مدد کرو۔ اور جس مسجد میں ایک اللہ کی بات ہی نہ ہو بلکہ غیر اللہ کی باتیں اللہ سے زیادہ ہونے لگ جائیں تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کفر پر مبنی ہے، آپ خود آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 3 پہ ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسجد قباء کی موجودگی میں اس کے ساتھ ہی مسجد بنانے کا واضح مطلب کیا تھا، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا تھا، کہ وہ ایک جگہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ مسلمانوں کی اسلام کی وجہ سے باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد سے منافقین کو شدید حسد تھا۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری مسجد بنا دی، یہ فلاں فرقے کی ہے، 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 یہ اس کی فرقے کی ہے، یا اتنی مسجدیں بنا دی آپ نے، نمازی تو ہے نہیں، نمازی تو ایک ایک 2 صف کے ہوتے ہیں، مسجدیں اتنی ساری بنی ہوئی ہیں کہ ہر شخص اپنے فرقے کی مسجد میں جا رہا ہے، تو آپ سوچ لیں خود۔ اور یہ قرآن کی تو آپ نے خود ہی خلاف ورزی کر دی۔ قرآن نے کیا بیان کیا ہے، سورہ انعام کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 159 دیکھ لیجئے تو بات پوری طریقے سے اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احمد رضا کا ترجمہ سنا رہی ہوں آپ کو، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی، یعنی فرقے بنا دیے، دین میں فرقے بنا لیے، دینا ہم ان لوگوں نے تفریق کر دی، فرقو، اور کئی گروہ ہو گئے، شیعہ کئی گروہ ہو گئے، لستا نہیں ہے، منہم ان لوگوں میں سے، خیر میں لفظی ترجمہ آپ کو سنا دوں تو فرمایا کہ اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، کیا مطلب، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق آپ کا ان سے ہے ہی نہیں، فی شیء ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لستا منہم فی شیء، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے، بما کانوا یفعلون۔ اب آپ اس آیت مبارکہ میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا کہ جنہوں نے دین میں جدا جدا راستے بنا لیے، جدا جدا راہیں نکال لی، ان کا کوئی تعلق، ان سے کوئی تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے کوئی تعلق رکھے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان گروہوں کا جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے، جنہوں نے فرقے بنا لیے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب آپ دیکھیں، یعنی اصل دین شروع سے
اول دن سے ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان۔ اور مزید اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ مومنون میں آیت نمبر 52-53 پر، سورہ یونس میں آپ دیکھیے گا، اس کے بعد سورہ جو آنے والی ہے 19 پر، سورہ انعام 153 پر بھی دیکھ لیں، اور بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دین ایک ہی ہے اول دن سے، اور وہ ہے اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان، اور انبیاء علیہ الصلوۃ پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اور ان کی اطاعت پر۔ ٹھیک ہے، سب موقوف ہے کہ آپ جو حکم دیا گیا ہے بس وہ حکم بجا لائیں، اور اس میں آپ کچھ فرق نہ کریں۔ ہاں، اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکام میں کچھ فرق ہوا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، ظاہر اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں نا کہ جیسے زکوٰۃ کے اگر پچھلے لوگوں پر 4% تھی تو ہمارے لیے اللہ نے 2.5% رکھی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے تھا کہ والدین کو اور وارثوں کو بھی وصیت کی جا سکتی تھی، لیکن اب اللہ نے حصہ مقرر کر دیا تو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو یعنی فروعی جو آپ کے معاملات ہیں اس میں اگر کوئی فرق آ گیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں کچھ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی نقص پیدا ہو گیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب کا اصل جو ہے وہ ایک اسلام ہی ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا۔ اب جو شخص بھی اپنا کوئی جدا راستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کوئی اپنا نام رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ ان سے بری ہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اس کے رسول کے احکام، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ اختیار کر کے اپنا الگ الگ گروہ بنا لے، آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی کچھ بھی نہ تعلق ہے نہ کوئی لینا دینا ہے، آپ کا ان سے کوئی ذرا سا بھی تعلق نہیں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ کبھی انسان کی کوئی سوچ، اجتہاد، اس طرح کی کوئی اختلافی بات آپ کو مل جاتی ہے نا، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ جیسے مثال طور پہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ایک حدیث نہیں پتا تھی، دوسرے صحابی کو پتا تھی، تو ان چیزوں کی وجہ سے کچھ اختلاف اگر ہو گیا صحابہ کرام تابعین میں، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں فرقے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان میں بھی گروہ بندیاں تھیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ سب ایک ہی جماعت تھے، انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کی خاطر فرقے نہیں بنائے تھے۔ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا الگ الگ پیشوا بنا کر اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو دین قرار دے کر الگ فرقہ نہیں بنایا تھا، وہ ایک جماعت تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ مسلمانوں کے جو 3 بہترین زمانے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 بہترین زمانوں میں، وہ بہترین 3 زمانے 3 کس کے تھے؟ وہ معلوم ہے نا، صحابہ، تابعین، تابعین، بس، تو ان میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ بہرحال ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے، بہت بڑا فتنہ ہے، ہر طرح کے فتنوں سے بچائے اور اس فتنے سے بھی بچائے، فرقے بندی کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ غور کریں، ایک چیز جو ہمارے دور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے اور منع بھی فرمایا ہے، کیا ہے؟ سوالات کرنا، بال کی کھال نکالنا بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ، ایک ایک بات کی، ایون یہ کہ بسا اوقات ایسی ایسی تحقیقات آ گئی ہیں کہ جس سے قرآن پہ ہی حرف آتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر جو بات ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سوالات سے بھی منع کیا کہ زیادہ سوالات نہیں کرو، بنا وجہ نہ الجھاؤ، کہ پچھلی قومیں جو ہے اسی وجہ سے ہلاک بھی ہو گئی، پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے کیا کیا؟ بہت سوالات کیا، اور یہ فرقے بندی نے تو کیا کیا؟ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو برباد کر دیا، برباد ہو گئے وہ لوگ۔ یہ بگاڑ کا باعث یہی چیز ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بس گروہ پہ گروہ، سوالات پہ سوالات، اور بس ایک اپنی جہاں بحث۔ ایسے ہی آپ اپنے دور میں بھی دیکھ لیں کہ میرے مرشد نے کہہ دیا، بس یہ غلط تھوڑی ہو سکتا ہے، جو کہہ دیا مرشد نے کہہ دیا، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، مرشد غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شخصیت پرستی، وہ شخصیت اتنا زیادہ ہو گئی کہ اللہ اس کے رسول کا حکم بھی اس کے سامنے نعوذ باللہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور ہو گیا ہے، اپنی بات پہ بس اڑ گئے ہیں، اکڑ گئے ہیں، اور بہت پھولے نہیں سما رہے کہ اتنے اچھے مرشد مل گئے ہیں، اب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوزخ پہ جا سکیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، قلب سلیم دے، تو بات سمجھ آ جائے، اگر دل پہ زنگ نہ لگ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کے زنگ سے بھی بچائے، آمین۔ کیونکہ جب دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے نا گناہوں کے سبب، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے،
جیسے کہ اگر آپ کا یعنی بخار ہے بگڑ جائے تو زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے معدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا ہی نہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا ویسے تو اچھا لگتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے دینی معاملات بھی ہیں، یعنی ایک آپ کو جسمانی ہے ایک روحانی معاملہ ہے، تو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اگر روحانیت میں بگاڑ پیدا ہو جائے نا تو پھر وہ صحیح غلط کی تمیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی یعنی بلا ہے، بہت بڑی وبا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ تفریق جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا بہرحال نمبر 4 پہ آ جائیے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس سے پہلے جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے اور ان سے کیا کر رہے تھے؟ برسر جنگ رہے، خصوصاً منافقین اور وہ لوگ جو مدینے سے بھاگ گئے تھے اور دشمنوں کی پناہ میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کے لیے اور ان کے بھیجے ہوئے آدمیوں کے لیے مسجد کے پردے میں چھپاؤ کی جگہ مہیا کرنا۔ مورخین نے یہاں پر ایک نام ذکر کیا ہے، نام کیا ہے؟ خصوصاً یہاں ابو عامر راہب، جس کا نام مسلمانوں نے ابو عامر فاسق رکھا ہوا تھا، اس کا ذکر کیا ہے، جو ایک مشہور صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، ان کے والد کا نام تھا، یہ ان کا والد تھا، اور عیسائی ہو کر یہ ہرقلہ یا جس کو ہرقل کہتے ہیں اردو میں، اس کے پاس جو ہے مسلمانوں کے خلاف سمجھ لیں اس کو یعنی ایک طرح سے سہولتیں پرووائڈ کرتا تھا اور سہولتیں حاصل بھی کرتا تھا، اور سہولتیں حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کی تجویز پر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آنے والوں کے لیے بطور گھات اور ایک کہنا چاہیے کہ سپورٹ اس کے لیے منافقوں کی نا طرح طرح کی نا فریب کاریاں تھیں، طرح طرح کی دھوکے بازیاں تھیں۔ تو ایک یہ بھی تھا ان کا کہ جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے آئے نا لوگ، آنے والوں کے لیے کیا ہے، ایک جگہ انہوں نے پرووائڈ کر دی، ٹھیک ہے، ایک جگہ بنا دی، کس کے نام پہ؟ مسجد کے نام پہ، ٹھیک ہے، جگہ بھی کس نام سے ہے؟ کیا خوبصورت نام دیا، مسجد۔ مسجد تو پتہ ہی ہے سب کو کہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، ایسی جگہ بنا دی کسی کو شک و شبہ بھی نہ ہو، اور بنائی کس کے لیے ہے؟ یعنی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ایسی جگہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منافقین نے مسلمانوں کے دلوں سے شک دور کرنے کے لیے مسجد بنانے کا بہانہ بنایا تھا، کہ بہانہ کیا بنایا تھا کہ جناب وہ مسجد ہم نے اس لیے بیماری بنائی ہے کہ ظاہر ہے کچھ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بیماروں اور کمزوروں کی سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ وہ سردی اور بارش میں سہولت سے یہاں نماز پڑھ سکیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کی کہ آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں کیا ہو؟ برکت ملے، برکت حاصل ہو۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ آپ کے نماز پڑھنے سے ہماری مسجد تسلیم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ مسجد یعنی اس طرح سے رجسٹرڈ ہو جائے گی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو لوگوں کے درمیان تو یہ مسجد مشہور ہوگی، لیکن ان کے اپنے کارنامے، ان کی اپنی سرگرمیاں اس میں جاری رہیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپسی پر مدینے کے لیے بالکل قریب پہنچ گئے تو جبریل امین علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں اس مسجد درار کا پول کھولا اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ یقیناً قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، ولا یحلفن، قسمیں اٹھائیں گے، حلف اٹھائیں گے کہ ہمارا ارادہ، ہماری نیت اس مسجد کے بنانے سے بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ بلا شک و شبہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کے جھوٹ میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خیر جب یہ لوگ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر مکمل کر لی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھائیں اور برکت کی دعا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگے آیات ہم پڑھیں گے نازل فرمائی، اور یہاں یہ بیان موجود ہے کہ اور قسمیں کھائیں گے جنہوں نے مسجد کو بنایا ہے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، ہمارا اس مسجد کے بنانے سے مقصود تو بھلائی اور لوگوں کے ساتھ نرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنا مقصد اور نیت بتانے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے تو اس مسجد قباء کو نقصان پہنچانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، مومنوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں
ان کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے بنایا ہے۔ پہلے جنگ کرنے والوں سے مراد فاسق اور ملعون، جس کا بھی ذکر ہم نے تاریخی حوالے سے کیا، ابو عامر ہے، اور ایک ابو عامر ہی کیا پتہ نہیں کتنے فاسق تھے، اور بہرحال گزر بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سبق بھی یہاں موجود ہے۔ سبق کیا موجود ہے؟ اپنا سبق آپ کیا نکالیں گے یہاں سے؟ ہر وہ مسجد جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یا تفرقہ ڈالنے، گروہ بندی کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے رکھی جائے، اس میں نماز جائز نہیں، اور اسے کیا کر دینا چاہیے؟ اسے آگے قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔ اور ایک مزید سبق یہاں پر ہمارے لیے موجود ہے کہ اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہے تو ایک مسجد کے ساتھ ہی دوسری مسجد دوسرے فرقے کے نام سے بنا دینا، یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ آبادی زیادہ ہو، بہت بڑی خلقت ہو نمازیوں کی، مسجد بھر جاتی ہو، جگہ نہ بنتی ہو وہاں پر، تو لازمی بات ہے دوسری مسجد بنے گی یا اس مسجد کی توسیع ہوگی، اس مسجد کو بڑھایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس کے علاوہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایک مسجد بنی ہے، دوسری مسجد بھی بنا دی، تیسری بھی بنا دی، اور مسجد ہی بنائے جا رہے ہیں۔ نمازی کتنے ہیں؟ ایک صف کے ہیں، 2 صف کے ہیں، 3 صف کے ہیں، بڑی سی مسجد بنی ہوئی ہے جناب صاحب۔ تو اب آپ خود غور کریں، آپ کے لیے اس میں سبق موجود ہے، سبق اپنا دیکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں دوزخ سے، بچائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے، بچائیں اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں، سبق نکالنا ہے آپ نے اپنے لیے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں عبدالسلام بن محمد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس طرح کی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور صرف انہوں نے یہی نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے کہ اسے ڈھا دینا لازم ہے، اور ایک مسجد کے ساتھ ہی دوسری مسجد بنانا درست نہیں ہے۔ تو وہ یہ بات لکھ رہے ہیں، اور مزید وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی بھی مسجد جس کے بنانے والوں نے اس کی بنیاد ہی مشرکانہ عقائد پھیلانے اور توحید اور اہل توحید و سنت کی عداوت اور مخالفت کے لیے رکھی ہو، اس میں قبر بنا دی ہوتی ہے بہت سی مسجدوں میں قبریں بنی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو مثال کیا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف بھی مسجد میں ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ آپ کے گھر میں تھی، اب وہ مسجد کے احاطے میں آ گئی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اور 2 خلیفہ وہاں پر ہیں موجود، یہ بات بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جس کو اپنے مسجد میں دفن کر رہے ہیں نہ ہی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کوئی، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ خلیفہ ہیں اور نہ ہی وہ نبی ہیں، یہ بھی خیال رہے، ذہن رہے گا کوئی مثال دے رہا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قبر بنا دیتے ہیں۔ تو عبدالسلام بن محمد کی تفسیر میں آپ پڑھ لیں کہ اور اس میں قبر بنا دی ہو یا شرکیہ کلمات لکھی ہوں، جیسے لکھا ہوتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیل اللہ، یا امداد کن یا غوث اعظم دستگیر، اس طرح سے اشعار بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب وہ فرماتے ہیں کہ اور توحید کے یعنی خلاف ورزی، تو اس میں بھی نماز پڑھنے سے کہہ رہے ہیں گریز کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہاں جس مسجد کی بنیاد پوری بستی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز ہی کے لیے رکھی ہو، بعد میں کوئی مشرکانہ عقیدے والا اس میں شرک کی کوئی علامت نمایاں کر دے جسے ختم کرنے پر آدمی قدرت نہ رکھتا ہو، یا کوئی قدیم مسجد جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اس کے بنانے والے نے اس کی بنیاد مشرکانہ عقیدے پر رکھی ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اب مزید تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے قرآن مجید کے ان صیغوں پہ غور کرتے جائیں اور پھر دیکھیں اپنے دور میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسجد درار، یہ مسجد درار کیوں بنتی ہے اور کیوں بنائی گئی تھی؟ اس وقت جب نبی کے زمانے میں ایسی مسجد بن گئی تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ پھر بعد میں کتنی مسجدیں بنی ہوں گی، اس کا تو میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وحی کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس وقت لوگوں کو حیا نہ آئی اور اس وقت لوگ یہ کر گزرے کہ پھر بھی اتنے ڈھیٹ کے مسجد بنا دی۔ اور کون سی مسجد بنائی؟ درار، قرآن بتا رہا ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے، کفر تفریق پیدا کرنے کے لیے، یعنی مسجد کے حکم میں ہی نہیں تھی، کفر کے لیے بنی تھی، تفریق پیدا کرنے کے لیے ایمان والوں کے درمیان میں، اور تفریق بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریق کے لیے، تفرقے کے لیے یہ مسجد بنی تھی۔ اور مزید اللہ نے فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مزید یہ کہ جال بچھایا انہوں نے مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ صیاد جب کیا کرتا ہے؟ جال بچھاتا ہے، صید جب وہ کیا کرتا ہے شکار کے لیے، شکاری کیا کرتا ہے؟
شکاری ایسا جال ڈالتا ہے، چاہے پرندوں کے لیے ہو یا کسی اور ہرن کو پکڑنے کے لیے ہو، اس طرح سے وہ دانہ ڈالتا ہے، اس طرح سے وہ جال بچھاتا ہے کہ شکاری شکار میں ایسا ماہر ہوتا ہے کہ شکار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جال ہے، جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، تو یعنی وہ ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ ارصادن جو یہاں پر بیان کیا ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ ایسے جال بناتے ہیں، تو انہوں نے مسجد کا نام دے دیا اس کو۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کی مسجد کی قرآن نے آپ کو خبر دی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے زمانے میں کتنی ایسی مسجدیں بنی ہوں گی جہاں مسلمانوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ کتنے ایسے مدارس ہوں گے جہاں مسلمانوں کو، نئے بچوں کو، نئی جنریشن کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ ان کو جو ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو بدعقیدہ بنایا جا رہا ہے، ان کو اللہ اس کے رسول کا باغی بنایا جا رہا ہے، ان کو دین اسلام سے بدزن بدگمان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیات پڑھ کر ذرا غور کیجئے کہ آپ کے دور میں بھی جو مسجدیں ہیں، کیا ساری مسجدیں مسجدوں کے حکم میں ہیں؟ اگر ہیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ سبحان ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں ڈرا بھی رہی ہے اور سبق بھی دے رہی ہے۔ آپ یہ اگر غور کریں تو یہ آیت مبارکہ ڈرا بھی رہی ہیں اور سبق بھی دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک ہی آیت ہے، آگے جو آیت ہم پڑھیں گے وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ مسجدیں ہیں کون سی، مسجد کون سی ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور مسجد درار کون سی ہے جو کفر و تفریق کے لیے ہے، اور جو مسلمانوں کو ٹریپ کرنے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے۔